ارے زینب باجی، پاپا نے اچھا کیا جو ہمیں ایک اسلامک اسکول میں ایڈمیشن دلایا ہے نا؟ ہاں بھیا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ پاپا نے ہمیں ایک اسلامک اسکول میں ایڈمیشن دلایا ہے۔ اب ہم وہاں پر دعائیں سیکھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی تعریف سیکھیں گے، بیان سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، تعلیم سیکھیں گے، اور اپنے نبی کی سیرت پڑھیں گے، اپنے نبی کی زندگی پڑھیں گے۔ ہاں زینب، تم ٹھیک کہہ رہی ہے، بہت صحیح۔ اب ہم وہاں پر قرآن بھی سیکھیں گے، دنیاوی علم بھی سیکھیں گے اور دینی علم بھی سیکھیں گے۔ اللہ میں ہماری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ کا ہمیشہ ذکر کریں گے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ ہماری مدد کر۔ ارے بھائی جان، آپ کو کھانا کھانے کی دعا یاد ہے کیا؟ ہاں زینب، مجھے یاد ہے کھانا کھانے کی دعا۔ مجھے کھانا کھانے کی بھی دعا یاد ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی اور کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا یاد ہے۔ اب دیکھو میں تمہیں سناتا ہوں کھانا کھانے کی دعا۔ بسم اللہ وعلیہ برکت اللہ، یا اگر ہم کسی وجہ سے کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا بھول جائیں نا تو ہم بیچ میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلا نوالا کھا لیا اور ہمیں تب یاد آئی کہ ہم نے دعا تو پڑھی نہیں، تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اب ایسا ہوگا کہ اب کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں گے ہم، تو جب کھانا کھا لیں گے، اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ بسم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھانا ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ارے بھائی، واہ بھائی واہ، آپ کو اور کون کون سی دعائیں یاد ہیں بھائی؟ مجھے بھی سکھا دیجیے نا اور دعائیں۔ میں تو سوچتی تھی کہ آپ کو صرف یہی دعا آتی ہے۔ آپ کو کیا سونے جاگنے کی بھی دعائیں یاد ہیں، گھر میں آنے جانے کی بھی دعائیں یاد ہیں، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعائیں یاد ہیں، سو کر اٹھنے کی دعا یاد ہے کیا؟ بھائی مجھے بھی ذکر بتا دیجیے تھوڑا سا۔ ہاں زینب، کیوں نہیں، بالکل، میں تمہیں ضرور سکھاؤں گا۔ میں تمہیں کھانا کھانے کی دعا تمہیں تو آتی ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا سیکھ لو، سونے کی دعا سیکھ لو اور جاگنے کی۔ اب میں سونے کی دعا بتاؤں تمہیں؟ سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جاگنے کی دعا یہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ اور گھر سے باہر جانے کی دعا یہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ٹھیک ہے، اب تم انہیں مجھے یاد کر کے مجھے سنا دینا، یا تو تم کہیں انہیں نوٹ کر لینا اور اس میں سے یاد کر کے مجھے سنا دینا، میں تمہاری ایک مرتبہ اور سن لوں۔ اور ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، ان دعاؤں کو تمہیں اور جب بھی جیسے گھر میں آنا ہے تو تب پڑھنا ہے، گھر سے باہر جانا ہے تو تب بھی پڑھنا ہے، سونے سے پہلے جو سونے کی دعا ہے وہ پڑھنی ہے، جاگنے کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، اور تبھی تمہارے یہ یاد رہیں گی دعا۔ اگر تم یاد کر کے انہیں پڑھنا چھوڑ دو گی تو تم بھول جاؤ گی۔ انہیں تمہیں اپنی عملی زندگی میں لانا ہے، عمل کرنا ہے ان دعاؤں پر، اور پھر ہم قرآن سیکھیں گے۔ تم چھوٹی چھوٹی دعاؤں سیکھ لو، پھر ہم نماز سیکھیں گے۔ ابھی تم یہ دعائیں ہی سیکھ لو۔ بھائی مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے پیغمبر صاحب کا کیا نام تھا؟ اللہ کے نبی کا کیا نام تھا؟ آپ مجھے بتائیے نا ان کے بارے میں۔ ان کے پریوار میں کون کون تھے؟ ان کے ماں باپ کے بارے میں بتائیے، ان کے والد والدہ کے بارے میں بتائیے، ان کی زوجات کے بارے میں بتائیے، ان کی بیویوں کے بارے میں بتائیے، ان کے پورے پریوار کے بارے میں مجھے نوٹس دیجیے نا، مجھے بتائیے نا۔ میں جاننا چاہتی ہوں اپنے محمد، ہم کس کی امت میں ہیں۔ ارے واہ زینب، مجھے بہت اچھا لگا یہ جان کر کہ ہم اپنے نبی کے لیے، اپنے پیغمبر کے لیے
اپنے اللہ کے پیغمبر کے لیے تمہارے دل میں اتنی محبت ہے، تم اتنا ان کے بارے میں جانو، میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، جتنا بھی مجھے آتا ہے میں تمہیں سب بتاؤں گا ان کے بارے میں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ زینب، ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں شروع سے ہی بتانا شروع کرتا ہوں کہ ان کے والد، والدہ، دادا، چاچا کا کیا نام تھا، پھر ان کے پریوار کے بارے میں جانیں گے، ان کی بیویوں کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھو، ان کے والد کا نام جو تھا وہ تھا عبداللہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ، اس کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ۔ اور ان کی والدہ کا نام تھا آمنہ، آمنہ کے معنی آتے ہیں امن والی۔ اور ان کے دادا کا نام تھا عبد المطلب، اور ان کے چچا کا نام تھا ابو طالب۔ اور ابو طالب جو تھے نا، انہیں نبی سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن انہوں نے کلمہ قبول نہیں کیا۔ جیسے نبی نے مرتے وقت ان پر کلمہ پیش کیا نا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیجئے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ اور پتہ ہے زینب انہوں نے کیا کہہ کر منع کیا؟ کہ انہوں نے اس سے منع کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ موت کے ڈر سے کلمہ قبول کر لیا۔ اور زینب ان کی بیویاں جو تھی وہ 11 بیوی تھی، اور ان کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 صاحبزادیاں تھیں، اور 3 صاحبزادے تھے، جن میں صاحبزادوں کے نام کچھ اس طرح ہیں: حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم شاید۔ یہ ان کے 3 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں، جن میں ان کے نام اس طریقے سے ہیں جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی بیوی جو تھی، سب سے چھوٹی بیوی تھی عائشہ، اور سب سے بڑی بیوی تھی ان کی، سب سے پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹی اماں عائشہ۔ ارے بھائی، آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں، آپ مجھے اسے نوٹ کرا دینا، میں اسے لکھوں گی، ٹھیک ہے بھائی؟ میں اسے یاد کروں گی۔ ہاں بہن، کیوں نہیں زینب، بالکل لکھواؤں گا، اور دونوں یاد کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے، پھر ہم قرآن کے بارے میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے زینب؟ ہیلو گائز، اور کیسی لگی آپ کو؟ تھینک یو۔ اوکے گائز، بائے بائے، تھینک یو۔